تمہاری کوئی مثال ہے کہ تم ہی ہو رونق دو جہاں یہ تمہارا عکس جمال ہے نہ تمہارا کوئی جواب ہے گو میرے خمیر میں ہے مگر وسیلہ دو جہاں گو میرے خمیر میں ہے گناہ مگر وسیلہ دو جہاں یہ تمہاری بندہ نوازیاں یہ تمہاری بندہ نوازیاں تجھے آسیوں کا خیال ہے تمہاری بندہ نوازیاں تجھے آسیوں کا خیال ہے نہ تمہارا کوئی جواب ہے میرے فرد جرم نہ دیکھیے میری معصیت پہ نہ جائیے میرے فرد جرم نہ میری معصیت پہ نہ جائیے سرغش کملی اڑھائیے سرغش کملی اڑھائیے میرا جینا مرنا محال ہے سرغش کملی اڑھائیے میرا جینا ورنہ محال ہے نہ تمہارا کوئی جواب ہے نہ تمہاری کوئی مثال ہے کہ تم ہی ہو رونق دو جہاں یہ تمہارا عکس جمال ہے ایک دفعہ پھر محبت سے درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ
چونکہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے یہ آج انعامات جو ہیں وہ تقسیم کیے جائیں گے، تو یامین بھائی کا بھی حکم ہوا ہے کہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے، میلاد شریف کے حوالے سے، تو بڑا معروف، بڑا مشہور اور بڑا پیارا کلام، وہ ماہ فروزاں وہ نیر تاباں، وہ ماہ فروزاں وہ نیر تاباں، میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے، وہ 12 ربیع الاول کو آیا، وہ 12 ربیع الاول کو آیا، جو اول بنا ہے میرا مصطفیٰ ہے، جو اول بنا ہے میرا مصطفیٰ ہے، وہ ماہ فروزاں وہ نیر تاباں، اور کیا تو نے دیکھا وہ قرآن کو چلتے، وہ صحرا میں جیسے دریاؤں بہتے، وہ صحرا میں جیسے وہ دریاؤں بہتے، وہ تاریک راتوں میں سورج نکلتے، وہ تاریک راتوں میں سورج نکلتے، جو ہاں نکلا ہے میرا مصطفیٰ ہے، جو ہاں نکلا مصطفیٰ ہے، وہ ماہ فروزاں وہ نیر تاباں، تو کیا تو نے دیکھا وہ آنا وہ جانا کہ حیرت میں گئے اب تلک یہ زمانہ، کہ حیرت میں ہے اب تلک یہ زمانہ، وہ رب کا بلانا تو سب کو دکھانا، وہ رب کا بلانا تو سب کو دکھانا، یہ جو آ رہا ہے میرا مصطفیٰ ہے، یہ جو آ رہا ہے میرا مصطفیٰ ہے، وہ ماہ فروزاں وہ نیر تاباں، اور جاتا ہے دیکھو وہ بے خوف کیسے، کہ سب جانتا ہے یہ راہیں وہ جیسے، کہ سب جانتا ہے یہ راہیں وہ جیسے، وہ یوں جا رہا ہے کہ جیسے کہ کوئی، وہ یوں جا رہا ہے کہ جیسے کہ کوئی گھر والا اپنے ہی گھر جا رہا ہے، گھر والا اپنے ہی گھر جا رہا
اور وہ قصہ حلیمہ کے آنگن کا پوچھو، جوانی کو چھوڑو تم بچپن کا پوچھو، جوانی کو چھوڑو تم بچپن کا پوچھو، ابھی مصطفیٰ نے اٹھائی ہے انگلی، ابھی مصطفیٰ نے اٹھائی ہے انگلی، یہ چندہ سے پوچھو کدھر جا رہا ہے، یہ چندہ سے پوچھو کدھر جا رہا ہے، وہ ماگے فروزان وہ نیر تابان، اور کہاں تو ہے شاکر، کہاں ان کی نعتیں، کہاں اپنی ذاتیں، کہاں ان کی باتیں، کہاں اپنی ذاتیں، کہاں ان کی باتیں، یہ کیوں کہہ رہے ہو بشر جا رہا ہے، یہ کیوں کہہ رہے ہو بشر جا رہا ہے، حقیقت میں خیر بشر جا رہا ہے، حقیقت میں خیر بشر جا رہا ہے، وہ ماگے فروزان وہ نیر تابان، میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے، وہ 12 ربیع الاول کو آیا، جو اول بنا گئے، میرا مصطفیٰ ہے، وہ ماگے فروزان وہ نیر تابان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ محمد نعمان ارشد غوری صاحب بڑے خوبصورت انداز سے گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے۔ آج کا یہ پروگرام جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ میلاد کمیٹی ڈسکا اس کے زیر اہتمام ہے، تو میں ملتمس ہوں میلاد کمیٹی ڈسکا کے کنوینر جناب بشیر احمد ناز صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ انشاءاللہ ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں وہ 2-4 منٹ تک پنڈال میں تشریف لے آئیں گے، تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ باقاعدہ آغاز کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام علماء شہر ڈسکا، میرے بھائیو دوستو، السلام علیکم۔ جس ہستی کے میلاد کی وجہ سے یہ آج کا یہ فنکشن ہو رہا ہے، یہ میرے دوستوں کی پیار محبت ہے، اور اسپیشلی جو میرے ساتھ کمیٹی میں دوست کام کرتے ہیں وہ مجھ سے بہت زیادہ ایکٹیو ہے، وہ سارا کام کر کے وہ عزت مجھے دے دیتے ہیں، لیکن ان دوستوں کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا۔ میں یہ اکیلا نہیں کروا سکتا تھا، اگر میری کمیٹی میرا ساتھ نہ دیتی تو یہ شاید یہ فنکشن ممکن نہ ہوتا۔ تو کمیٹی نے زبردستی فورس کر کے ایک دن ہم نے میٹنگ کر کے تو یہ آج اللہ میرے تعالیٰ نے یہ بہتری یہ ٹائم لے آئے کہ آج ہم وہ فنکشن کو پایا تکمیل تک پہنچانے جا رہے ہیں۔ تو ایک بات میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے، جب یہ گوری صاحب پڑھ رہے تھے میرے آقا کا کلام تو مجھے وہ لمحے یاد آ گئے۔ اس دفعہ نا میں اور حافظ یامین صاحب جب عمرے پہ گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ جدھر اماں حلیمہ سعدیہ میرے پیارے آقا کو لے گئی تو ہم وہ جگہ کھلی آپ ہم دیکھنے چلے،
تو میں اور حافظ صاحب اور جو ہمارے ساتھ تھے ہم سب نے ٹریول کیا وہاں مکہ سے کوئی 3.5 گھنٹے کی وہ ٹریولنگ ہے, شاید کوئی دوست گئے ہوں گے. تو جو جگہ انہوں نے ایک مخصوص کی ہوئی ہے کہ اس جگہ پہ سرکار کائنات کو اماں حلیمہ سعدیہ لے کے آئی. تو میں نے حج کیا, اتنے عمرے کیے, لیکن اس جگہ پہ جو مجھے سرور ملا وہ زندگی میں مجھے نہیں ملا کبھی. تو وہاں سے نا خوشبوئیں ایسے نکل رہی ہوتی ہے جیسے سمندر ہو, عطر کا سمندر کس نے بہایا ہوا ہو وہ جگہ پہ ایسے. تو ہم نے وہاں پتھروں پہ جا کے اپنے یہ چہرے کو لگایا کہ شاید آقا سرکار کا کہیں قدم لگے ہوئے تو یہ ہمارا چہرہ وہاں لگ جائے. تو میری دعا ہے کہ جتنے دوست بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ سعودی عرب والے جو حکمران ہیں ان کو اللہ ہدایت دے دے تو آپ بھی سب وہاں جائیں. اس زندگی کا ایک اپنا ہی مزہ ہے. ریلی میرا جسم ہے نا, میں سمجھتا ہوں اس دن سے میرا جسم ہی ریشم بن گیا ہوا ہے اس جگہ کو چوم کے. تو اللہ آپ سب کو وہاں اگر جائیں تو جانے کی ہمت توفیق دے. اور جتنی دیر میری زندگی اور میرے ساتھ کمیٹی والے دوست ہیں یہ ہم کام کرواتے رہے جتنی ہماری زندگی ہے. اور مجھے امید ہے کہ اس دفعہ جو ہماری کمیٹی میری جگہ پہ جو بھی کنوینر دوست آئے گا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پچھلے سالوں سے ہم اس کو بڑھ چڑھ کے بنائیں اور ایک منفرد طریقے سے آپ کو اس کو بنانے کی طریق علامت دیں. اس میں مجھے اور میرے ساتھی کو آپ کا تعاون درکار ہے. تو ہم اگر آپ کا تعاون رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پچھلے سالوں سے ہم بڑھ کے کچھ کریں گے. تو یہ ہم آپ کو کوئی نام تو دے نہیں سکتے. یہ تو پیارے آقا کی محبت میں جو ہم چیز آپ کو دیں گے انشاءاللہ اس کے ساتھ اپنے گھروں میں برکتیں ہوں گی. اسی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا مشکور ہوں, اسپیشلی اپنی کمیٹی کا کہ جنہوں نے یہ ذمہ لیا اور یہ فنکشن آج ہو رہا ہے. بہت شکریہ. میں ملتمس ہوں جانشین مجاہد اہل سنت حضرت علامہ صاحبزادہ قاری احسن رضا صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اور اظہار خیال فرمائیں. نعرہ تکبیر. ہم تھوڑے نہیں ہیں, یہ جتنے لوگوں کا انویٹیشن تھا اتنے لوگوں کو بلایا ہے. اگر یہ حال بھرنا بھی ہوتا تو کوئی مشکل نہیں تھا کہ محفل میلاد رکھ کے بھرا جا سکتا تھا, لیکن خاص ان لوگوں کو بلایا ہے کہ جنہوں نے اپنے گلی محلوں کو سجایا تھا. تو ذوق کے ساتھ جو ہے وہ میلاد شریف کا مہینہ آ رہا ہے, مظاہرہ کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آمد مصطفیٰ, مرحبا مرحبا, آمد مصطفیٰ, جشن عید میلاد النبی. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللآخرة خير لك من الأولى. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. ہمارے اس بزم کے مہمان خصوصی ڈی ایس پی سرکل ڈسکا جناب محمد غیاث صاحب وہ تشریف لائے. ہم ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. معزز حاضرین کرام, جو وعدہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا ہے اور جو اعلان اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے, ساری دنیا کے لوگ مل جائیں اور وہ کہیں کہ ہم نے حضور کے ذکر کو بلند کیا ہے
تو یہ بات اللہ رب العزت کے فرمان سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی. جسے اللہ بلند کر دے اسے کوئی پست کر سکتا نہیں. پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا؟ پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا؟ ہم تو اس جہان میں ہے نا، ہمارا تو یہ ایمان ہے دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی. ہم اس نبی کے امتی، اور یہ ہم پر اللہ کا کرم ہو گیا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا ہم پر کرم ہو گیا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں میں پسند فرما لیا جو اللہ کے محبوب کا ذکر کرنے والے لوگ، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد میں خوشیاں منانے والے لوگ. یہ اللہ کا خاص فضل اور اس کا کرم شامل حال ہوا. اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیہ کریمہ لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے میرے ذکر کو کیسے بلند کیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رب العالمین، تیرے محبوب نے ارشاد فرمایا میرے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ رب ذوالجلال نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا. وہ پھر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے. یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بھی تو محبت دیکھیں نا. بڑے بڑے نبیوں کے پاس آپ تشریف لے کر آئے، انبیاء کے پاس آئے، رسولوں کے پاس آئے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی عظمت مصطفیٰ کو اس انداز سے بیان فرما دیا کہ جب معراج کی رات حضور آرام فرما تھے، عرض کی اللہ اے رب العالمین کیسے تیرے محبوب کو بیدار کروں؟ تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ اپنے کافوری لبوں سے میرے نبی کی تلیوں کو بوسہ دے کر میرے نبی کی امت کو بتا دو کہ بارگاہ مصطفیٰ کا یہ ادب اور احترام ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کی تلیوں کو چوما. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی محبت بھی بڑی عجیب ہے. رہ کے سرکار دو عالم کی رفاقت کے بغیر کیسے جبریل نے لمحات گزارے ہوں گے. حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبیوں کے امام، اے محبوب رب العالمین، اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے آپ کے ذکر کو ایسے بلند کر دیا کہ کائنات میں جو میری مخلوق ہے جہاں میرا ذکر کرے گی وہاں میرے محبوب محمد عربی کا بھی ذکر کرے گی. تو کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے، کوئی ایسی گھڑی نہیں ہے کہ جب اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا. تو جب اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو پھر اس کے ساتھ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی ہو رہا ہے. حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ خلیفہ ہیں حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی. پوچھا گیا آپ سے کہ میلاد شریف پر کتنا خرچ کر دیں تو وہ فضول خرچی نہیں ہوگی، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے لا خیر فی الاسراف، کہ فضول خرچی میں بہتری نہیں ہے. تو کتنا خرچ کر دیں؟ لوگوں نے کہا کہ یہ فلاں کام کر دیں، یہ فلاں کام کر دیں. میں کہتا ہوں سارے کریں لیکن نیت یہی کریں ہم اللہ کے نبی کی ولادت کی خوشی میں کرتے ہیں. کسی کو عمرہ کروانا ہے یہ نیت کریں، کسی بچی کے سر پر ہاتھ رکھنا ہے تو یہی نیت کریں، کسی غریب کی اعانت اور مدد کرنی ہے تو یہی نیت کریں. کیوں؟ سنیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خلیفہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کتنا خرچ کر دیں تو فضول خرچی نہیں ہے، آپ نے فرمایا میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو. حاجی صاحب الحمدللہ بھی حاجی بشیر احمد ناز صاحب نے ہمیں مدینہ شریف کی گلیوں کی سیر کرا دی یہاں بیٹھے ہوئے. حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ گھر کے بارے میں بتا رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی چشمے جو پلکیں ہیں وہ بھیگ رہی تھی، وہ مناظر ان کی آنکھوں میں بھی آ رہے تھے. اور کیوں نہ ہو، ہمیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، اس پر فخر ہے اور ہم اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں. ہمیں ان گلیوں سے محبت ہے، ہمیں ان پتھروں سے محبت ہے، اور ہمیں نہیں ہے، حضور کے صحابہ بھی ان چیزوں سے محبت کیا کرتے تھے. جہاں حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پر جن جگہوں سے گزرتے، جن پتھروں پر حضور بیٹھتے، جن پتھروں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، ان پتھروں سے بھی میرے آقا کے صحابہ محبت کیا کرتے تھے. تو جو مدینہ شریف میں گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ جانا نصیب کرے. جو نہیں گئے، اللہ ان کی بھی حاضری کا موقع ان کو عطا فرمائے. آپ جا کر دیکھیں احد پہاڑ کی حیثیت کیا ہے، کتنا ہے احد پہاڑ. حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو، میں سارا نبی کی ولادت کی خوشی میں خرچ کر دوں تو فضول خرچی نہیں ہو. الحمدللہ یہ حضور کے عاشق اور غلام جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نبی کی ولادت کی خوشی میں خرچ کرتے ہیں تو میرا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ کسی دنیاوی لالچ کے لیے ہم نہیں خرچ کرتے. اگر یہ انعامات نہ بھی ہوں تو کیا ہم نے گلیاں نہیں سجانی؟ کیا ہم نے بازاروں کی آرائش نہیں کرنی؟ کیا ہم نے حضور کی ولادت کی خوشیاں نہیں منانی؟ لیکن یہ ایک سلسلہ ہے جس کو جاری کیا گیا ہے تاکہ اس ذوق میں، اس لذت میں اور زیادہ جو ہے وہ اضافہ ہو. اس میں کبھی کبھار کمی بیشی ہو جاتی ہے، کوئی انتظامیہ یا کوئی بلدیہ کی طرف سے کوئی معاملات ایسے ہو جاتے ہیں، کوئی رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو ہماری جب میٹنگ ہوتی ہے تو کئی ساتھی ہمارے جو اس میلاد کمیٹی کے جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ وہ آرائش کو چیک کرتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں جی لوگ ہم سے لڑتے ہیں کہ آپ کرتے کرتے کچھ ہے نہیں ہیں، ہر سال آ جاتے ہیں اور ہمارا نام لکھ کر لے جاتے ہیں. میں ان ساتھیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ان سے نہ لڑیں، یہ بھی آپ کی طرح حضور کی محبت میں ہی آپ کے پاس آتے ہیں. آپ ان کا بھی احترام کریں جو آپ کے پاس آئیں، اور آپ یہی نیت رکھیں کہ ہمیں یہ تقریب ہو یا نہ ہو، یہاں پر انعام ملے یا نہ ملے، جو ہم نے عمل کیا ہے کاش کہ وہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو پھر اس سے بڑھ کر اور کوئی انعام نہیں ہو سکتا. اگر وہ قبول ہو جائے تو دونوں جہانوں میں بیڑا جو ہے وہ پار ہو جاتا ہے. تو یہ اس کاوش سے، اس کوشش سے کہ جب ہی وہاں سے کچھ فنڈز جو ہیں وہ کلیئر ہوئے تو فوری طور پر اس کا اہتمام کیا گیا، اگرچہ اس میں کچھ کمی تھی. لیکن حاجی بشیر صاحب، ناز صاحب، جیسا انہوں نے آپ کو یہ پورا تو نہیں ذکر کیا، انہوں نے کہا جی جو کمیاں ہیں آپ فکر نہ کریں، وہ کمیاں اللہ کے فضل سے ہم پوری کر دیں. اسی طرح باقی ساتھی ہمیں، یہ میلاد شریف کا ایسا موقع ہے کہ کوئی بھی پیچھے نہیں رہتا. جتنے ساتھی ہیں، یہ توحید اقبال بٹ صاحب بیٹھے ہیں، حاجی جمیل چشتی صاحب ہیں، اور ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں، ہم نے جو 2016 کے تھے میری معلومات کے مطابق ان کے عمرے کے جو اعلانات ہوئے تھے، کیونکہ وہ عمرے پر روانہ ہو چکی، الحمدللہ وہ عمرہ کر کے آ چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. ان عمرہ کرانے والوں میں ہمارے شاید ڈسکا میں جو بابا جی ہیں وہ بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں، سارے مل کر. اور میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی پولیٹیکل، یہ کوئی سیاسی سٹیج نہیں ہے. نہ میلاد شریف کے دن والا جو سٹیج ہوتا ہے وہ سیاسی ہوتا ہے، نہ یہ سٹیج جو ہے وہ سیاسی. یہ خالصتاً حضور کے غلاموں کا پروگرام ہے اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی کا یہ پروگرام. اس میں کسی قسم کی کوئی سیاست انوالو ہے نہ انشاءاللہ ہوگی. اللہ تعالیٰ سب کا کام کرنا، حضور کی آمد کی خوشیاں منانا اور حضور کی محبت جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں رکھی ہے، اللہ اس میں اضافہ فرمائے، سب کو قبول و منظور فرمائے. اور جن احباب نے بھی یہ تمام معاملات کیے، کام کیے، اللہ تعالیٰ سب کو اس کی بہتر جزا عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ
جانشین مجاہد اہل سنت حضرت علامہ قاری محمد احسن رضا صاحب جو بڑے خوبصورت انداز سے گفتگو کر رہے تھے، ان کی گفتگو کے دوران آج کے ہمارے مہمان خصوصی محترم جناب محمد غیاث صاحب DSP ڈسکا تشریف لائے. میں ان کو میلاد کمیٹی ڈسکا کی جانب سے تشریف لانے پر خوش آمدید بھی کہتا ہوں، جناب کا مشکور بھی ہوں کہ آپ آج چھٹی والے دن بھی جو ہے وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. میں آج کے اس پروگرام میں ہمارے میلاد کمیٹی کے سینئر ممبر ان کی گفتگو کروا کے انشاءاللہ جو ہے وہ انعامات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. میں ملتمس ہوں محترم جناب محمد توحید اقبال بٹ صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اور اظہار خیال فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام علماء کرام DSP ڈسکا محمد غیاث احمد صاحب اور میلاد کمیٹی کے اراکین اور میلاد شریف پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں محرابی دروازے بنانے والے، گلیوں کو سجانے والے رستے کے باسی، السلام علیکم. خطاب تو میرے سے پہلے علماء کرام کر چکے اور جو صاحبزادہ صاحب نے، قاری حسن صاحب نے خطاب کیا، اس کے بعد ضرورت تو نہیں تھی، لیکن یامین بھائی نے حکم کیا ہے تو اس کے مطابق یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی ہے جو کوئی بھی اپنی بساط کے مطابق دیتا ہے. اس میں کسی کا کوئی زور نہیں ہے، کسی کی اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، کسی کی کوئی ڈیوٹی، کیونکہ میرے نبی کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ غرفان اللہ کا ذکر ہے کہ اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے. اور انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بھی ہوتا رہے گا، ان کا ذکر بھی بلند ہوتا رہے گا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح اللہ نے فرمایا نا کہ ہر آنے والی گھڑی جو ہے وہ میرے نبی کے لیے بہتر ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال کے سال جو ہے وہ ملاز شریف کی رونقیں بڑھ رہی ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ اللہ کا ذمہ ہے. اگر کسی انسان کا ذمہ ہوتا تو شاید کم ہو جاتا، لیکن اس کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. تو وہ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے نا کہ وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہیں، وہ جو ہے تو سب کچھ ہے، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جو جان نہیں تو کچھ بھی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کی وجہ سے ہی اس شہر میں رونقیں ہیں، اس ملک میں رونقیں ہیں، اور اس دنیا میں رونقیں ہیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہ ہوتی تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا. یہ میرے اللہ کا فرمان ہے کہ میں آپ رب نہ ہونے کا اعلان ہی نہ کرتا اگر محبوب تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا. تو میلاد شریف کے مہینہ آ رہا ہے، میری تمام لوگوں سے التماس ہے کہ وہ اپنے شہر کو خوبصورت بنائیں اور جتنا زیادہ ہو سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں خرچ کریں. شکریہ. السلام علیکم. اب میں آج کی تقریب کے صدارتی خطبے کے لیے دعوت دیتا ہوں امیر جماعت اہل سنت ڈسکا حضرت علامہ مولانا محمد فاضل صابری صاحب کے تشریف لائے اور صدارتی خطبہ ارشاد فرمائیں. سجاد قادری صاحب آگے تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. صدق اللہ العظیم. میرے معزز و محترم آپ سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں.
ہم بالخصوص ہمارے ڈسکا کے اور اس تقریب کے جو مہمان خصوصی ہیں جناب محمد غیاث صاحب ڈی ایس پی ڈسکا، مجھے ابھی کسی دوست نے بتایا کہ ان کا تبادلہ ہو گیا۔ ہمارے شہر کے لیے یہ بہت اچھے اور محنتی افیسر ہیں۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ڈسکا کو کیسا پایا، تو انہوں نے کہا میں باہر بھی گیا اور ملک کے مختلف شہروں میں بھی گیا، لیکن میں نے ڈسکا کو بہت ہی اچھا پایا کہ یہ معاون اور تعاون کرتے ہیں، اور بالخصوص یہ پیس کمیٹی جو بنی ہوئی ہے یہ ڈسکا کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، جو باہمی اتفاق اور اتحاد اور متحد ہو کر چلتے ہیں۔ تو جناب جیسے آپ ڈسکا سے مانوس ہو گئے، ہم کچھ آپ کے جانے کی وجہ سے مایوس ہو گئے، تو امید کرتے ہیں کہ جو کوئی دوسرے صاحب آئیں گے اللہ تعالیٰ ان سے بھی یہ دین کا کام لے اور وہ بھی دل لگا کر اس عوام کی خدمت کرے۔ عزیزان محترم، یہ تقریب جو ہو رہی ہے، اس سے پہلے جو تقریب ہوئی وہ ریسٹ ہاؤس میں کی گئی تھی، اور اس میں ہمارے استاد محترم قبلہ مفتی محمد معین الدین صاحب مدد العالی وہ ہماری سرپرستی فرما رہے تھے، اور وہ تشریف فرما تھے۔ وہ علیل ہیں، دعا کریں اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے، وہ ہمارے سرپرست ہیں۔ اور دوسری شخصیت مجاہد اہل سنت علامہ قاری خالد محمود رحمت اللہ تعالی، جنہوں نے ڈسکا کی عوام کی سماجی ہو یا سیاسی ہو بہت خدمت کی ہے، اور ہر محفل کی وہ رونق ہوتے تھے، اور ہر فرد ان سے پیار کرتا تھا۔ اور میں تو سمجھتا ہوں آج ہم بیٹھے ہیں تو ان کی روح ادھر کدھر ہی ہے، اور وہ دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے کہ جو میں نے یہ سلسلہ چلایا تھا الحمدللہ میرے ماننے والے، میرے شاگرد، میرے مطیع و فرما بردار اس کام کو بحمدہ تعالی اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں۔ دعا گو ہوں اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کی لگتے جگر کو، ان کے بیٹوں کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، یہ جو تقریب ہم کر رہے ہیں، یہ جیسے دوستوں نے بتایا، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ پتہ نہیں کتنا بڑا انعام و اکرام ادھر سے ملے گا۔ انعام و اکرام وہی ہے جو آپ نے آقا کریم علیہ السلام کی یاد میں گلیوں کو، بازاروں کو سجایا تھا، تو آقا کی خوشنودی سب سے بڑا انعام ہے۔ اور حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں، اور یہی بات حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی فرماتے ہیں کبھی یہ تم نے سوچا کہ ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو وہ نیکی قبول کیسے ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں کبھی غور کیا ہے کہ کیسے قبول ہوتی ہے؟ ہمیں پتہ چل جائے نیکی قبول ہو گئی، اس پہ بھی غور کیا کرو کہ ہم نے نیکی کی تو ہمیں پتہ چلے کہ یہ قبول ہوئی یا نہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہم بتاتے ہیں کیسے قبول ہوتی ہے۔ فرمایا جب تم ایک نیکی کرو اور دوبارہ وہ نیکی کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے تو سمجھو پہلی قبول ہو گئی ہے۔ کہ ہم نے پچھلے سال گلیوں بازار کو سجایا، دروازے بنائے، اب یاسین صاحب آگے آ جاؤ، ادھر آگے آ جاؤ، یہ دروازے بنائے، گلیوں بازار کو سجایا، تو پھر آئندہ اس کو اور جذبے سے سجائیں تو سمجھو پہلی قبول ہو گئی ہے، تو تب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ توفیق عطا فرمائی۔ تو عزیزان محترم، یہ ہم جو ایسی نیکی کرتے ہیں جو یقیناً اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ ہم آقا کریم علیہ السلام کے سب غلام ہیں، اور غلامی میں ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ اور دیکھو
आका करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ऐसी है जिसमें रकाबत नहीं है। बाकी मोहब्बतों में रकाबत है। दुनिया की मोहब्बत हो तो एक आदमी दूसरे का मुखालिफ हो जाता है कि इसको क्यों है, मेरे साथ होनी चाहिए। अगर दुनिया के किसी फर्ज से मोहब्बत हो तो एक दूसरे की मुखालफत हो जाती है कि ये मेरा रकीब है, कि इसने उसके साथ ऐसा क्यों किया है, ये उसके पास क्यों बैठा है, ये उसके करीब क्यों गया है, ये उसका तज़किरा क्यों करता है, ये उसका नाम क्यों लेता है, ये उसका जिक्र क्यों करता है। लेकिन आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत रखने वाले वो एक दूसरे के रकीब नहीं होते, बल्कि वो एक दूसरे के हबीब बन जाते हैं, वो एक दूसरे के महबूब बन जाते हैं। कि याद नबी में रोने वाला हम दीवानों को कितना पराया हो तो फिर भी अपना लगता है। कि आका करीम की मोहब्बत सबसे बड़ी चीज है। और ये मोहब्बत लेकर अगर हम दुनिया से चले गए, समझ लो फिर हमारा बेड़ा पार हो जाएगा और अल्लाह ताला की बारगाह में हम सुरखरू होंगे। अजीज़ान मोहतरम, ये जो गलियों बाजार को सजाते हैं, बाद दफा ऐसे होता है कि एक दफा जो मॉडल बनाया दूसरे साल वही बना लेते हैं। फिर उनका ये शिकवा होता है, हुजूर पिछले साल तो इसको अव्वल इनाम मिला था, अब क्यों नहीं मिला। अजीज़ान मोहतरम, सब चीज़ों को देखना होता है और हर चीज़ को हमारा ये नहीं होता किसी की दिल शिकनी की जाए। जो आप काम करते हैं थोड़ा करें या ज़्यादा, हमारे लिए आप हमारे सर का ताज हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में जो कर रहे हैं काम, और जो हुजूर की मोहब्बत में करता है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, हम उनके पास जाते हैं, हम जाकर देखते हैं, उनको खुशआमदीद कहते हैं और उनको मुबारकबाद देते हैं, उनकी अकीदत का एहतराम करते हैं। तो लिहाजा आप भी बड़ी मोहब्बत का इजहार किया करें, ये शिकवा ना किया करें कि ये ऐसा क्यों हुआ है, ये ऐसा क्यों हुआ है। हुजूर की मोहब्बत में समझा करो वो भी हमारे साथी हैं, हम भी उनके साथी हैं। जो किसी दूसरे को मिला है तो समझो हमें ही मिला। ये जो हम ये इनामात देंगे, ये मोहतरम जनाब बशीर नाज की मामनत की और बल्दिया के तावन से जो हम ये सिलसिला कर रहे हैं और ये इनामात दे रहे हैं, तो आपको मिलेंगे तो खुशी हमें है, हम खुश हैं कि ये हमें ही मिल रहे हैं। और इसलिए खुश हैं कि ये आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम हैं और गुलामी में ये काम करते हैं। और जो भी आका की गुलामी में काम करे हम उसका एहतराम करते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो और हमें आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में इस जिंदगी को गुजारना चाहिए। खालिक कायनात ने फरमाया, अल्लाह पाक ने मोमिनों पे एहसान फरमाया है। क्या एहसान फरमाया है कि उन्हें अपना महबूब अता फरमा दिया कर दिया है। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इश्क, यही हमारा मताए हयात है और यही हमारा सब कुछ है। अल्लाह पाक हमें इस पे इस्तिकामत अता फरमाए। और मेरे दोस्तों, साथियों, संगियों ने ये जो एहतमाम किया, मैं उनका इंतहाई ममनून व मशकूर हूँ कि बेहतरीन इंतजाम व इंसलाम किया गया। अल्लाह ताला हम सब को इसकी जज़ा अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोअज़्ज़ज़ सामीन व हज़रात, आज की जो तकरीब तक़सीम इनामात है, इनामात का सिलसिला शुरू करते हुए सबसे पहले जिनको हौसला अफजाई के लिए हमारे पास दो कैटेगरियाँ थी, एक महराबी दरवाजे की और एक आराइश की जो ये सजावट करते हैं। उनमें हमारे पास 6 लोग हैं जिनकी पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन है। इसके अलावा जितने हमारे पास दोस्त थे हमने सबको दावत दी कि हमने सबके लिए हौसला अफजाई की शीट बनवाई थी। उनमें जो लोग मौजूद हैं उनकी शीट देने के लिए सबसे पहले मैं मुल्तमिस हूँ जनाब अमानत अली मुगल साहब से कि भाई आप तशरीफ लाएं। और तुसी मार्केट दस्का के जो ताजर हजरात हैं वो हर साल बड़ा खूबसूरत मिलाद भी मुनक्किद करते हैं 11 की रात को, और साथ में जो है वो बड़ी खूबसूरत अपनी पूरी मार्केट को भी सजाते हैं। तो मैं अंजुमन ताजरान के सदर तसीर मार्केट के जनाब गोशी भट्ट साहब, शहजाद अंजुम भट्ट साहब से मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ लाए और अमानत अली मुगल साहब से अपनी जो है वो शील्ड वसूल फरमाएं। शील्ड करो ना सामने। हाँ जी, ठीक। इसके बाद हमारे हमीद साहब हैं वडाला रोड से। हमीद भाई जो सजावट करते हैं वडाला रोड से, आप तशरीफ लाएं। आपको इनाम देने के लिए मैं मुल्तमिस हूँ
ہماری میلاد کمیٹی کے سینئر ممبر جناب لالا محمد رفیق خان صاحب سے کہ تشریف لائیں اور حمید صاحب کو اپنے دست مبارک سے جو ہے وہ اس نے حوصلہ افزائی کا انعام دیا۔ اس کے بعد میں ملتمس ہوں جناب رانا بابر صاحب جو گلا تیلیاں والا سے ہے کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں۔ یہ ہمارے بھائی جو اپنے گلا کو سجاتے ہیں، ان کو انعام دینے کے لیے ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا قاری عبدالشکور شاکر صاحب سے کہ تشریف لائیں اور ان کو حوصلہ افزائی کا انعام دیں۔ رانا محمد بابر صاحب ہیں گلا تیلیاں والا میں، جو حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی میں اپنے گلی محلوں کو آرائش اور محرابی دروازے سے سجاتے ہیں۔ اب میں ملتمس ہوں حضرت علامہ جناب حافظ غلام یاسین صاحب سے کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور ہمارے جو ہے محلہ حاجی پورہ سے محمد افضل صاحب صدر انجمن غلامان مصطفیٰ محلہ حاجی پورہ آپ تشریف لائیں اور قبلہ حافظ غلام یاسین صاحب سے اپنا حوصلہ افزائی کا انعام وصول فرمائیں۔ اس کے بعد میں ملتمس ہوں جناب صاحبزادہ قاری محمد رضوان مدنی صاحب سے کہ آپ سٹیج پہ تشریف لائیں اور ہمارے بھائی سرفراز صاحب جو وڈالہ روڈ سے تشریف لائے ہیں ان سے ملتمس ہوں کہ سٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنا حوصلہ افزائی کا انعام وصول کریں۔ جناب محمد سرفراز صاحب وڈالہ روڈ ڈسکا سے۔ اس کے بعد میں ملتمس ہوں جناب باؤ محمد صابر مصطفی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور گلوٹیاں سے تشریف لائے ہوئے ہمارے حافظ محمد خان صاحب کو جو پاکستان سنی تحریک کے ہیں ان کو حوصلہ افزائی کا جو ہے وہ انعام عطا فرمائیں۔ اب میں ملتمس ہوں انجمن تاجران تصویر مارکیٹ کے صدر جناب شہزاد انجم بٹ صاحب سے کہ تشریف لائیں۔ ہمارے یہاں مسرور روڈ سے موجود ہے جناب قاری محمد رفاقت صاحب جو گلزار حنفیہ مسجد والے گلے میں جو ہے وہ حضور کی میلاد کی خوشی میں کام کرتے ہیں، وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور شہزاد انجم صاحب سے جو ہے وہ انعام وصول فرمائیں۔ اب میں ملتمس ہوں جناب محمد سجاد صاحب وڈالہ روڈ ڈسکا، محمد سجاد صاحب یہاں تشریف فرمائیں۔ وقاص احمد صاحب محلہ ٹوٹیاں والا سے وقاص صاحب۔ میں ملتمس ہوں ہمارے یہ ڈاکٹر امین صاحب ہیں، یہ ہمارے ساتھی، اس لیے میں ان کو بلا رہا ہوں کہ کوئی بھی ہمارا مذہبی پروگرام ہو تو یہ سب سے پہلے یہاں تشریف لاتے ہیں اور اس پروگرام کو میڈیا میں سوشل میڈیا پہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو میں جماعت اہل سنت میلاد کمیٹی کی طرف سے ڈاکٹر صاحب کا مشکور بھی ہوں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی ہم نے یہ چیز پیش کرتے ہیں۔ اب میں ملتمس ہوں جناب مرزا آفتاب صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور ہمارے پرانے ڈسکا سے بڑے اچھے ساتھی ڈاکٹر رانا سیف اللہ صاحب جو اس محلے کو اپنے کو سجاتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے جو ہے وہ ان کو شیلڈ عطا فرمائے۔ ڈاکٹر رانا سیف اللہ صاحب۔ جی سر۔ اول دوم اور سوم جو ہے وہ انعامات کا اس سے پہلے اعلان نہیں ہوا تھا، تو میں میلاد کمیٹی کے کنوینر جناب بشیر احمد ناز صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور ان کا اعلان بھی کریں، اور جو ہے وہ میں ڈی ایس پی ڈسکا صاحب سے بھی ملتمس ہوں کہ آپ سٹیج پہ تشریف لائیں اور ان کو نقد انعامات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کو ان کی شیلڈ بھی دیں۔ تو میں چونکہ گناہگار بندہ تو میں چاہنا کہ میرے عالم علماء حضرات بیٹھے انہاں جو کوئی دوست آ کے لال
ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਕੁਝ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਫੇਰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਬੇਕੂਫ भाई अल्हम्दुलिल्लाह महराबी दरवाजे हों या आराइश हो, जो पहले तीसरी पोजीशन जिन साथियों ने हासिल की है वो ख्वाजा हबीबुर रहमान साहब, बाबा शहबाज साहब ये अलहदा हैं, और अल्लाह रखा साहब, ये 3 अफराद हैं जिन्होंने तीसरी पोजीशन जो है वो हासिल की है। मैं मुल्तमिस हूँ ख्वाजा हबीबुर रहमान साहब, बाबा शहबाज साहब, अल्लाह रखा साहब कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान से अपना अवार्ड वसूल करें। पहले ख्वाजा हबीबुर रहमान साहब इकट्ठे दे दियो, तीन ही आ जाओ इकट्ठे, बैटरी खत्म ना हो जाए जी। पैन ठीक सर कि शील्ड के साथ 5000 रुपया कैश प्राइज वो भी इनको दिया जा रहा है। अल्लाह रखा साहब तीसरी पोजीशन। इनामत भी दे लो। अल्लाह रखा साहब आए इंशाल्लाह उनका शेख साहब तो ये तलाइयो पहुंचेगा। जिन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की, दूसरी पोजीशन मोहम्मद नवाज संधू साहब, मोहम्मद नवाज संधू साहब माशाल्लाह हमेशा की तरह माशाल्लाह ये भी हमारे आका की मोहब्बत में माशाल्लाह ऐसा जनाब काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल मोहम्मद नवाज संधू साहब 7,500 रुपए का कैश प्राइज यार ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਇਸ ਦੋਸਤ ਕੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਉਹਦੇ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਦੋਸਤ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਮਰੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਵਾਹ नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, ताली नहीं माने, नारा बुलंद करो, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, जश्न मिलाद मुस्तफा। सर नालो देखो, ये मैं इन भाइयों को नवाज संधू साहब को बताना चाहता हूँ। पिछली दफा भी किसी शख्स ने हमारे शहर के बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, उन्होंने मिलाद के मौका पर इनको उम्रे के टिकट का ऐलान किया था, तो इन्होंने कल मुझसे गिला किया था कि मुझे पिछली दफा भेजा नहीं गया, हालांकि हमारी मिलाद कमेटी की तरफ से नहीं था वो। तो आज उन्होंने जो गिला किया था उनकी आवाज जो है वो अल्लाह ताला ने सुन ली है। यही दोनों भाई हैं जो हर दफा आते हैं, तो इन दोनों को इंशाल्लाह हमारे बशीर अहमद नाज साहब की तरफ से इसी रबीउल अव्वल के बाद जो है वो इंशाल्लाह इनको जो है वो मदीना शरीफ भेजा उम्रे के लिए। 7,000 रुपया कैश प्राइज और शील्ड की अपनी वसूल फरमाई। अब मैं जो सेकंड पोजीशन पर दूसरे साथी हैं अली नजफ साहब, उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और मेहमानान गिरामी से अपना अवार्ड वसूल करें। 7,000 रुपया कैश प्राइज और शील्ड साथ वसूल पाएंगे। और बस नारा भी बुलंद करें, नारा तकबीर, नारा रिसालत। जी पहली पोजीशन जिस खुश नसीब ने हासिल की है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासादत की जो तकारीब थी या जो आमद की खुशी में जो आराइश का इंतज़ाम किया अब्दुल रऊफ साहब सुहावा से, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और शील्ड भी वसूल पाएंगे और 10,000 रुपया कैश प्राइज भी अपना वसूल पाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। अब एक
خصوصی مہمان ہیں، میں عرض کروں کہ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ جناب ڈی ایس پی صاحب، ہمارا کوئی اہل ایمان کا، اہل اسلام کا پروگرام تھا، تو ایک شخص جو ہے وہ سکھ تھا، اس نے اس پروگرام کے اندر جانے کی کوشش کی، تو جو دروازے پر دربان تھا اس نے اس کو روک دیا۔ اس سکھ نے ایک چٹ لکھی اور اس کو کہا یہ جا کر قاضی صاحب کو دو، جو سامنے بیٹھے صدارت کر رہے ہیں۔ جب ان کو دی، وہ خود نیچے آئے، آ کر اس کو پکڑ کر سٹیج پر لے، پہلے جس کو اندر ہی نہیں داخل ہونے دیا جا رہا تھا، اب اس کو آگے سٹیج پر لے گئے۔ جب وہ سٹیج پر پہنچے تو قاضی صاحب سب کے سامنے آ کر کہنے لگے، اس نے میرے پاس یہ چٹ بھیجی ہے کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، محمد پہ مسلم کا یہ جارہ تو نہیں۔ یہ محمد صرف مسلمانوں کے ہی نہیں ہیں، ہمارے بھی ہیں۔ تو ناصر مسیح صاحب ہیں جو بڑی محبت سے حضور کی ولادت کی خوشی میں یہ بھی آرائش کرتے ہیں، ان کے لیے خصوصی طور پر جو ہے وہ ان کو ایوارڈ دینے کے لیے، ریکارڈ دینے کے لیے 3000 روپیہ کیش پرائز جو ہے وہ ان کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی ہمارے آقا کی ولادت کی خوشی منائی ہے۔ الحمدللہ اس کی برکتیں انشاءاللہ العزیز اللہ کرے ان کو نصیب ہو جائیں انشاءاللہ۔ اب میں اپنے معزز مہمان جناب ڈی ایس پی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنی نشست پر تشریف رکھیں۔ بہت شکریہ۔ یہ میں کچھ نام بولنے لگا ہوں، اگر ان میں سے کوئی دوست یہاں موجود ہیں تو ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ محمد اسد صاحب ہیں کالج روڈ ڈسکا سے، ناصر علی صاحب ہیں جامعہ نزد جامعہ نقشبندیہ کالج روڈ ڈسکا، نور حسین صاحب ہیں، محمد اکمل خان صاحب، عبید مہر، اس کے بعد ہیں جناب شہباز صاحب حاجی پورہ سے، حبیب الرحمان مقصود صاحب، اللہ رکھا صاحب فتح کلونی سے، اس کے بعد محمد سفیان صاحب انعام کلونی سے۔ جی آپ تشریف لائیں اور قاری حسن صاحب سے اپنی شیلڈ وصول کریں۔ بابا شہباز صاحب اگر تشریف لائیں تو وہ بھی سٹیج پہ آ جائیں۔ اچھا ٹھیک۔ فیصل بٹ صاحب گلا تیلیاں والا سے بڑا خوبصورت دروازہ سجاتے ہیں، اگر وہ یہاں موجود ہیں تو وہ بھی سٹیج پہ تشریف لے آئے۔ علی شیخ صاحب، علی رحمان بازار ٹھٹھیارہ، علی محلہ اسلام پورہ، حکیم ساجد افشا روڈ سے، اگر یہ دوست یہاں تشریف فرمائے تو سٹیج پہ آ جائیں۔ فیصل بٹ صاحب آ گئے ماشاءاللہ۔ محمد سرفراز نزد مسجد شیر خدا، جی آپ بھی سٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ السلام علیکم۔ یہ سرفراز ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں کچھ مہمانان گرامی تشریف فرمائے، میں توحید اقبال بٹ صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور ہمارے ان مہمانوں کو جو ہے وہ حوصلہ افزائی کی شیلڈ دیں۔ جناب سجاد حسین قادری صاحب صدر پاکستان سنی تحریک ڈسکا، 11 ربیع الاول کو بہت بڑا جلوس میلاد ریلی جو گاڑیوں پہ موٹر سائیکلوں پہ ہوتی ہے، جناب کی حوصلہ افزائی کریے۔ ہمارے تشریف لائے امانت علی مغل صاحب، جناب قاری محمد اقبال سیالوی صاحب آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں صاحبزادہ قاری محمد رضوان مدنی صاحب، آپ بھی اپنی شیلڈ وصول فرمائیں۔ قاری صاحب سے آج تلاوت سننی تھی تو انہوں نے حکم کیا کہ میرا گلا ٹھیک نہیں ہے۔ ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا عبدالشکور شاکر صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی شیلڈ بھی وصول فرمائیں۔ اب ہم ملتمس ہوں جناب حضرت علامہ مولانا حافظ غلام یاسین صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول کریں۔ ہماری مولا حبیب پورہ میں ایک بڑی خوبصورت تنظیم ہے جس کا نام بزم حسان ہے، اس کے روح رواں جناب محمد نعمان ارشد غوری صاحب تشریف فرمائے۔ آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ بھی سٹیج پہ تشریف لائیں۔
ہمارے ہدایت المصطفیٰ کے بڑے سینئر ممبر ہیں، ماہانہ درس قرآن کے ساتھی ہیں جناب باؤ محمد صابر صاحب، آپ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنی جو ہے وہ شیلڈ وصول فرمائیں۔ میں ملتمس ہوں جناب ڈاکٹر محمد امین مغل صاحب، آپ تشریف لائیں اور اپنی بھی شیلڈ وصول فرمائیں۔ ہمارے یہ ساتھی ہیں مرزا آفتاب صاحب، یہ ماشاءاللہ میلاد پہ خصوصی ایڈیشن جو ہے وہ بناتے ہیں، تو ان سے میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ اس دفعہ جو آپ میلاد کا ایڈیشن بنائیں اس میں یہ تقریب ضرور جو ہے وہ پرماننٹ کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، اسی لیے آپ کو شیلڈ بھی یہاں ہم دے رہے ہیں کہ ہماری اس تقریب کو بھرپور انداز میں جو ہے وہ دکھائیں تاکہ بچوں میں اور موٹیویشن پیدا ہو میلاد شریف کے حوالے سے۔ یہ ان کی تصویر بنوائی، آپ یقیناً اپنی تصویر لگائیں گے اور ساتھ ہماری تقریب کا ذکر کریں گے۔ بہت شکریہ۔ اب ہمارے مہمان خصوصی، ایک سال افسر کے اندر دو خوبیاں ہونی چاہیے، ایک ہمارے نظریے میں جو مذہبی طبقات ہے کہ کسی شخص میں اگر یہ دو خوبیاں ہوں تو وہ بڑا اچھا انسان ہے اور پاکستان کی خدمت بھی کرنے والا ہے، ایک عشق رسول اور دوسرا محبت پاکستان۔ تو ڈی ایس پی صاحب ماشاءاللہ جب سے یہاں آئے ہیں ان سے امن کمیٹی کے حوالے سے گاہے ملاقاتیں ہوتی رہیں، ابھی یہ جو ریسنٹلی دھرنا تھا اس حوالے سے بھی، تو بڑے کوآپریٹو اور محبت رسول رکھنے والے اور پاکستان سے محبت رکھنے والے، اور سب سے بڑی بات جو میں یہاں بتانا سمجھتا ہوں میرے لیے بھی فخر ہے اور ان کے لیے بھی فخر ہے کہ یہ ماشاءاللہ ہمارے ایسے ڈی ایس پی صاحب ہیں کہ ان کے بارے میں ہمارے پورے شہر میں مشہور تھا کہ یہ اللہ کے فضل و کرم سے کسی بندے سے 1 روپیہ بھی نہیں لیتے اور ہر بندے کی بات سنتے ہیں۔ میں آپ کے بھرپور نعروں کی گونج میں جناب کو ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں، اور پھر ان سے اپنی میلاد کمیٹی کے جو ممبران ہیں ان کی شیلڈیں دلوا کے آج کا پروگرام کا اختتام کروں گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، زوردار نعرہ تکبیر۔ رشوت نہ لینا یہ چھوٹی بات نہیں ہے، نیکی کرنا اور پھر گناہ سے بچنا یہ اس سے بڑی بات ہے۔ آج کے دور میں جب گناہ عام ہو اس موقع پہ گناہ سے بچنا بہت بڑی بات ہے، تو بھرپور انداز سے جوش کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب توحید بٹ صاحب، ناز صاحب اور دیگر معززین جنہوں نے اس پروقار تقریب کا انعقاد کیا، سب کو السلام علیکم۔ بہت شکریہ آپ کا مجھے مدعو کرنے کا اس پروقار تقریب میں۔ شاید یہ میری آج آپ سے آخری سپیچ ہو، مجھے بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے اس تقریب میں شامل ہو کر۔ اس تقریب انعامات کی جو رونمائی ہے اس میں رونق بخشنے پر آپ سب کا میں بہت مشکور ہوں۔ جیسے کہ انہوں نے ابھی ہمارے معزز بھائی نے میرے بارے میں بتایا ہے، میں اس قابل نہیں ہوں، گناہ گار آدمی ہوں۔ شکر الحمدللہ میں کسی سے ایک چمانی کا روادار نہیں ہوں، اور مجھے نیند بڑی سکون سے آتی ہے لوگوں کی خدمت کر کے، غریب کی خدمت کر کے۔ میرے لیے سب برابر ہیں الحمدللہ۔ جو بھی آیا میں نے اسی طرح سنا ہے جیسے ایک چودھری کو سنتے۔ غریب آدمی بھی میرے لیے اتنا ہی پروقار ہے اور باعزت ہے جس طرح دیگر لوگ ہیں۔ حضور کی آمد ہے، ان کی ولادت کا سلسلہ، اور ماشاءاللہ جو رونقیں شہر میں ہوتی ہیں سارا مجھے پتہ چلتا رہا ہے۔ سیکیورٹی کے حوالے سے جو یہاں پہ انتظامات ہوتے ہیں وہ بے شک میرے خیال میں قابل اطمینان ہیں اور پیسفل ہوتے ہیں سارے، اور جو ہمارے ڈی ایس پی صاحب ہیں نئے، ان کو بھی اس بارے میں تمام بریف میں نے کر دی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اسی طرح آپ سب سے کوآپریٹ کریں گے، رونقوں کو بحال کریں، رونقیں اور زیادہ کریں۔ حضور کی آمد جو ان کی ولادت کا سلسلہ ہے، آمد ہے، میں آپ تمام کا بہت مشکور ہوں۔ میرے لیے دعا گو رہیے گا، آئندہ بھی عوام کی خدمت کرنے کا مجھے موقع ملے۔ بہت شکریہ۔ سر یہیں 2 منٹ تشریف۔
اب جو ہماری میلاد کمیٹی کے ممبران ہیں ان کو شیلڈ دینے کے لیے میں ڈی ایس پی صاحب کو زحمت دے رہا ہوں. سب سے پہلے جناب توحید اقبال بٹ صاحب آئے اور ڈی ایس پی صاحب سے اپنی جو ہے وہ شیلڈ وصول کریں. اس کے بعد جناب محترم بشیر احمد ناز صاحب تشریف لائے اور اپنی شیلڈ وصول کریں. حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ قاری احسن رضا صاحب سے ملتمسوں کی تشریف لائے اور اپنی شیلڈ وصول کریں. اس کے بعد جناب حضرت علامہ مولانا محمد فاضل صابری صاحب آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں. جناب لالا محمد رفیق خان صاحب. لالا محمد رفیق خان صاحب. سر ایک منٹ تصویر نہیں بنے ایک منٹ سر. اس کے بعد جناب شیخ محمد طارق صاحب اپنی شیٹ خود ہی وصول کریں. اچھا سر ٹھیک ہے سر جناب رانا محمد ارشد صاحب کی بھی شیلڈ ہے ایک، وہ بھی آپ وصول فرما لیں. یہ رانا صاحب بھی ہمارے ماشاءاللہ بڑے اچھے کارکن ہیں جی. ہر جگہ پہ پازیٹیو ایکٹیویٹی کو جو ہے وہ لوگوں تک اجاگر کرتے ہیں. ہمارے جو کمیٹی کے ممبر ہیں محمد نوید مغل صاحب، وہ آج ایمرجنسی میں سرگودا جانا پڑ گیا. ان کی شیٹ جناب ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب جو ہے وہ وصول کرتے ہیں. مولانا صاحبزادہ ضیاء الحق رضا صاحب کی شیٹ ہے، وہ قاری صاحب آپ وصول فرما لیں. حاجی محمد جمیل چشتی صاحب کی سیٹ کے لیے میں حافظ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ نہیں آئے. آپ غلام مرزا صاحب کدھر ہیں؟ ایک اور بات ابھی مجھے بھائی بشیر صاحب نے حکم کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ڈی ایس پی صاحب ہیں، چونکہ یہ الوداعی تقریب بھی ہے ان کی، تو بشیر ناز صاحب کی طرف سے انشاءاللہ جو ہے وہ ڈی ایس پی صاحب کو بھی عمرہ کا ایک بہترین پیکج جو ہے وہ ٹکٹ دیا جائے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. ملتمس جناب بشیر ناز صاحب سے کہ وہ آئیں اور ہمارے مہمان خصوصی کی جو ہم نے شیلڈ بنائی ہے وہ ڈی ایس پی صاحب کو پیش کریں. ساری کمیٹی اگر حافظ صاحب سارے قاری صاحب حافظ صاحب پیچھے کر دو پیچھے کر دو. چلو ٹھیک ہے سر. جی آپ صاحب آپ سب کے لیے ضیافت میلاد کا اہتمام ہے. سارے دوست یہیں تشریف رکھیں گے اور یہیں آپ کے لیے جو ہے وہ ضیافت کے لیے جو ہے وہ اہتمام کیا گیا ہے. تو ملتمس ہوں جناب حضرت علامہ مولانا حافظ غلام یاسین صاحب سے کہ تشریف لائیں اور آج کی تقریب کی اختتامی دعا فرمائیں. سارے دوست یہیں تشریف رکھیں گے. بشیر احمد ناز صاحب کی طرف سے آپ کے لیے ضیافت میلاد کا اہتمام کیا گیا ہے. الحمدللہ رب
والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ کریم ہم سب تیرے عاجز بندے تیرے محبوب علیہ السلام والسلام کی نسبت سے یہ جو تقریب کا انعقاد ہوا اس میں حاضر ہوئے، ہماری حاضری قبول فرما اور انہیں اشرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ نصیب فرما۔ جن بھائیوں نے بھی جس بھی صورت میں میلاد کمیٹی اور معززین شہر نے جس طرح بھی حصہ لیا، بالخصوص ہمارے محترم حاجی محمد بشیر ناز صاحب نے جو عمرے کے ٹکٹ دیے، اللہ انہیں قبول فرما۔ اللہ ہمارے پر بھی رحم فرما، ہمارے ماں باپ پر، ہماری اولادوں پر رحم فرما۔ ہمیں بھی دامن مصطفیٰ علیہ السلام سے ہمیشہ وابستہ رکھنا، اس نسبت کو سلامت رکھنا، اور اسی نسبت سے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو سرکار کے غلاموں میں ہمارا خاتمہ فرمانا۔ اللہ امت مسلمہ پہ رحم فرما، بالخصوص ہمارے وطن پہ رحم فرما، امن سکون اور دین کی بہاریں عطا فرما۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ الہ العالمین آسیہ ملعونہ کو اس کے انجام تک پہنچا اور کسی کو بھی سرکار کی بے ادبی کی طاقت ہی نہ دینا۔ اپنے محبوب کی عزت و نفوس کا سب سے بڑا تو ہی محافظ ہے۔ اللہ سرکار کی بھی عزت و نفوس کی حفاظت فرمانا اور سرکار کے غلاموں کی بھی حفاظت فرمانا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وصلی اللہ تعالی علیہ۔ دوست